حضرت حنظلہ نے اتنی بھی سستی نہ کی، اتنا بھی وقت نہ گزارا، جبکہ شرعی عذر تھا کہ رات اپنی زوجہ کے ساتھ گزاری ہے اور شادی کی پہلی رات ہے۔ جیسے ہی کانوں میں حضور کا پیغام آیا، اسی حالت کے اندر اٹھے اور آگے حضور کی بارگاہ میں آگے، اور اسی حالت کے اندر احد کے میدان کے اندر چلے گئے، اور اسی حالت کے اندر ہی اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ اور پھر جس وقت احد کے لاشیں اکٹھے کیے گئے تو حنظلہ کا لاشا نہ ملا۔ حضور نے فرمایا حنظلہ کا لاشا ڈھونڈو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک طرف سے دوسری طرف تک دیکھا لیکن حنظلہ کا لاشا نہیں ملتا۔ عجب منظر تھا کہ یا رسول اللہ دیکھا کہ ایک جگہ سے بادل بھی نہیں ہے لیکن آسمان سے پانی کے قطرے ٹپکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے نگاہ اٹھائی تو حضور کی نگاہ جنت کے باغوں تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حنظلہ نے اتنی بھی تاخیر نہ کی، اتنی بھی سستی نہ کی، جو شرعی عذر تھا کہ اس کے اوپر غسل واجب تھا، ادھر وقت نے اس کو آزمایا، بغیر غسل کیے اس نے اپنے آپ کو میدان جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ اسی حالت کے اندر شہادت کا رتبہ ملا۔ فرمایا کہ اب اللہ نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ حنظلہ کے جسم کو خدا کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا یہ لقب ہے، انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اور میرے دوستو ایسی، اور یہ بات جب حضرت کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں تو حضور نے حضرت حنظلہ کی زوجہ سے پوچھا، یہاں تک تو آپ بات سنتے ہی رہتے ہیں کہ فرشتے غسل دے رہے تھے، آگے کی بات بھی سنیے۔ حضور نے حضرت حنظلہ کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا رتبہ کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں حنظلہ کو؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا تھا کہ آقا یا رسول اللہ آپ کا پیغام کانوں میں آیا، حنظلہ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں غسل کی بھی تاخیر ہو جائے، اسی لیے اپنے آپ کو اسی لمحے کے اوپر اپنے آپ کو میدان جہاد کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت حنظلہ کی جو زوجہ تھی، سنیے حضرت حنظلہ کی زوجہ کون تھی؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی جو بہن تھی وہ حضرت حنظلہ کی زوجہ تھی۔ عبداللہ بن ابی منافقت میں دنیا میں چلا گیا، لیکن عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو صحیح معنوں میں ایمان والے تھے۔ حضرت ایسے کہ عبداللہ بن ابی کی ہمشیرہ حضرت حنظلہ کی زوجہ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان والی تھی۔ تو حضرت حنظلہ کی زوجہ کو اس بات کا خوف تھا کہ میرا بھائی منافق ہے، کل کو یہ کوئی بھی بات بنا سکتا ہے، ایک رات تو گزری ہے، کل کو میرے اوپر یہ کوئی الزام دھر دے تو کیا خبر ہے اس بات کی۔ منافقت تھی، پتہ تھا اس بات کا کہ میرا بھائی کوئی بھی تماشا بنا سکتا ہے۔ اس نے حضرت حنظلہ کی زوجہ نے 4 لوگوں کو اکٹھا کیا، خاندان کے 4 افراد کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ رات حنظلہ کی میری شب زفاف کی رات تھی، رات اس طرح گزری ہے، تم گواہ رہنا، کل کو کوئی تماشا نہ بنائے عبداللہ بن ابی۔ تو سامعین محترم وہ ایک رات گزاری تھی حضرت حنظلہ نے شب زفاف کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کو بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ ابن حنظلہ تھا۔ اور عبداللہ بن حنظلہ سے پھر وقت نے پھر عبداللہ بن حنظلہ کو آزمایا، حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ کو وقت نے آزمایا۔ کتنا عرصہ گزرا؟ کم از کم 50 سال گزرے ہوں گے۔ یہ سن 3 ہجری کی بات ہے، اور جس وقت یزید نے حملہ کیا تھا مدینہ طیبہ کے اوپر اس وقت 63-61 ہجری کی بات ہے۔ اتنا دورانیہ گزرا جس وقت یزید نے
یہ ارادہ کیا کہ وہ مدینے کے اوپر حملہ کرے، اس وقت علم جہاد بلند کرنے والے حضرت حنظلہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ تھے، جنہوں نے یزید کے راستے کے اندر رکاوٹ ڈالنی چاہی، لیکن اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر یزید نے جو کچھ مدینہ طیبہ میں کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ تو یہ حضرت حنظلہ کے بیٹے تھے جو رات گزری تھی، اللہ نے اسی سے ہی حاملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ہوئے۔ سامعین محترم، ایمان والوں کو قرآن یہی کہتا ہے کہ جس وقت آزمائے تو پھر بندہ مومن کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سستی کا مظاہرہ کرے، پھر بندہ مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چستی کا مقابلہ کرے، ہر سستی کو اٹھا کے ایک طرف رکھے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے پیش کر دے۔ یہ پہلی ضمانت دینی ہے۔ احد کا میدان یہ سکھاتا ہے کہ سستی کے ساتھ اہل ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا احد کا میدان یہ سکھاتا ہے کہ میرے دوستو، رب نے کہا کہ وَلَا تَحْزَنُوا، کہ خوف نہیں کھانا۔ بندہ مومن کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خوف کھائے۔ ہرگز بھی بندہ مومن اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف خدا کی ذات سے ڈرتا ہے، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اگر آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں، آپ یقین کر لیں، احد کے اندر آپ کہانیاں پڑھیں، آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو ایسی بات ملے گی کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مرد تو مرد رہ گئے، خواتین نے اپنی بہادری کے جو جوہر دکھائے اس کے اوپر بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن جاش نے کہا، سعد صبح احد کا میدان سجے گا، رات نہ جانے ہم میں سے کس کی آخری رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعائیں مانگ لے۔ حضرت سعد نے کہا کہ چلاؤ، کہا کہ ہم احد کے میدان میں ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، عبداللہ ابن جاش نے کہا کہ سعد پہلے تو دعا مانگ۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کہ مولا کل کوئی کافر میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں، میں اس کے مال غنیمت کے اوپر قبضہ کر لوں، اللہ مجھے اس کے اوپر فتح عطا کر۔ سعد بن ابی وقاص کی اس دعا کے اوپر عبداللہ ابن جاش نے آمین کی مہر لگائی۔ پھر سعد نے کہا، عبداللہ ابن جاش اب تو دعا مانگ۔ تو حضرت عبداللہ ابن جاش دعا مانگتے ہیں۔ لوگوں، بندہ کس جذبے کے ساتھ تھے اور کتنے ناڈر تھے۔ عبداللہ ابن جاش دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم، کل احد کا میدان سجے گا، میرے مقابلے کے اوپر کوئی طاقتور کافر بھیجنا جو میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، پھر وہ میرے اوپر حملہ کرے، حتیٰ کہ مجھے وہ شہید کر دے، پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرا کلیجہ چیر دے، میرا دل نکال دے، کلیجہ نکال دے، میرے کان کٹ جائیں، میری آنکھیں نکال دیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اسی حالت کے اندر دفنا دیا جاؤں، اور اسی حالت کے اندر کل قیامت والے دن اٹھوں۔ جب میں اٹھوں تو میرے کان نہ ہوں، میری آنکھیں نہ ہوں، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو، میرا دل چیر دیا ہو، اسی حالت کے اندر اٹھوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ ابن جاش تیرے کان کہاں گئے، تیری آنکھیں کہاں گئیں، یہ تیری حالت کیوں بنی، تو میں یہ کہوں، مولا کان بھی کٹوا کے آ رہا ہوں تو تیرے لیے کٹوا کے آ رہا ہوں، آنکھیں بھی نکلوا کے آ رہا ہوں تو تیرے لیے نکلوا کے آ رہا ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے مسلح بن گیا، مولا کسی اور کے لیے نہیں، تیرے لیے کر کے آ رہا ہوں۔ ایسا وقت تھا لوگوں، جب تک یہ جذبے سلامت رہے، کیسر و کسریٰ کے تاج اور تخت کو مسلمان روندتے رہے، اور جہاں مسلمانوں میں خوف آیا وہیں پہ مسلمان مغلوب ہو گئے اور دوسری طاقتیں غالب آ گئی۔
اور آج مجھے یہ بات کہتے کوئی جھجک نہیں ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر شاہ کو اس بات کا خراج عقیدت خراج پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی قوم نے ایک نہ ڈر چیف آف آرمی سٹاف دیکھا ہے۔ اور حالیہ کو آپ دیکھیے، حالیہ دنوں کے اندر اس وقت ایران کے دورے کے اوپر ہے، ایران کی سرزمین تہران کے اوپر اترتا ہے تو وردی پہن کے اتر رہا ہے، اور اس وقت ایران جانا اپنے آپ کو مروانے کے مترادف ہے۔ کوئی ایران جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس نے ایران کے اندر قدم رکھ کے یہ بتا دیا کہ بندہ مومن ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے، خدا کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ سامعین محترم، واضح پیغام دے دیا، وردی پہن کے ایران کے سفیروں کو مل کے یہ واضح پیغام دے دیا جاتا ہے، ہماری عسکری قیادت ساری ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو، جب تک یہ جذبے رہے، جب تک مسلمان بے خوف رہا، کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو روندتا رہا، جہاں مسلمانوں نے خوف کھایا وہیں پہ مسلمان مغلوب ہو گئے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57، لیکن آپ دیکھیے کہاں مسلمان مغلوب دکھائی نہیں دیتے۔ جہاں مسلمان آزاد بھی ہیں تو لفظوں میں آزاد ہیں، کاغذوں میں پھر بھی وہ مغلوب ہی ہیں۔ تو احد کا میدان یہ دوسرا پیغام دے کر گیا کہ اپنے آپ کو بے خوف رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ ڈرنا ہے تو صرف خدا کی ذات سے ڈرنا ہے۔ خدا سے نہیں ڈرو گے تو راہ چلتے کتوں سے بھی خوف آئے گا، راہ چلتے بلیوں سے بھی خوف آئے گا، راہ چلتے چوہوں سے بھی خوف آئے گا، اور چھپکلیوں سے بھی ڈرتے رہو گے۔ اگر خدا کا خوف رہا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ 2 پیغام، اور دوستو پھر آگے چلیں۔ تیسرا پیغام، احد کا میدان ایک اور پیغام بھی دے کر گیا، اور وہ کیا پیغام تھا؟ سامعین محترم، ایک پیغام احد کے میدان نے یہ بھی دیا کہ احد کے میدان کے اندر منظر بدل جاتا ہے۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں کہ منظر بدل گیا۔ احد کے میدان کے اندر منظر بدلا، مسلمانوں کے اوپر کفار نے دوبارہ حملہ کیا اور پیچھے سے حملہ کیا، اور کیفیت ایسی بنی، کفار مکہ کا ایک ہی نشانہ تھا کہ ہم حضور کی ذات کے اوپر حملہ کریں۔ اگر حضور کا چراغ زندگی کا آج بجھ گیا تو اسلام یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے نشانے باندھے حضور کے اوپر کہ حضور کا چراغ ختم کر دیں، یہ شمع رسالت جو جل رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اتنی گہما گہمی ہوئی، اور اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر کسی نے یہ کہا کہ حضور انتقال کر گئے، حضور شہید ہو گئے ہیں، کسی نے یہ کہا کہ حضور نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے، آپ کی جو نین نقش تھے وہ دیکھنے میں کوئی دیکھتا تھا تو پہلی جھلک میں مصعب بن عمیر یوں لگتے تھے جیسے حضور ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رنگ چڑھایا تھا حضرت مصعب بن عمیر کے اوپر کہ دیکھنے میں یوں لگتے جیسے حضور ہیں۔ تو کسی نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے حضور کو شہید کر دیا ہے۔ اور لوگوں، جس وقت کسی لشکر کا لیڈر کے بارے میں یہ خبر پھیلے تو لشکر کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کے اندر جس وقت یہ اعلان کیا گیا کسی کی طرف سے کہ حضور دنیا میں نہ رہے، حضور شہید ہو گئے ہیں، تو دوستو ہوا کیا؟ وہ جو گہما گہمی تھی وہ قیامت کے اندر بدل گئی۔ وہ جب قیامت کے اندر بدلی، اب صحابہ کرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ یہ کہتے تھے، کچھ یہ کہہ کے چلے گئے، میدان سے آگے پیچھے ہوئے، اپنے آپ کو بچانے لگے، حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے، تو وہ یہ خیال کر کے وہ چلے گئے۔ اور کچھ ایسے تھے جن میں حضرت علی المرتضیٰ کا بھی نام تھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ خیال کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ لوگوں اگر حضور نہیں رہے تو جس مشن کے لیے، جس اسلام کے لیے
حضور نے اپنی جان دے دی ہے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، آؤ اس مشن کے لیے ہم بھی اپنی جان دے دیں۔ اور اتنا حوصلہ ٹوٹا کہ علی جیسا انسان، حضرت علی کھڑے ہو کر آپ نے پورے میدان کے اندر چاروں طرف نظر ڈال کے دیکھی۔ علی کہتے ہیں کہ جب میں نے چاروں طرف نگاہ ڈال کے دیکھی مجھے حضور کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، اور میری حالت یہ تھی کہ حضور نظر نہیں آئے تو میں نے یہ کہا کہ حضور نہیں رہے تو علی تو نے بھی رہ کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک جگہ کے اوپر کافروں کا لشکر تھا، میں نے تلوار اٹھائی اور اس کافروں کی جماعت کے اندر میں گھس گیا، دائیں بائیں میں نے تلواریں چلائی، کسی کو ادھر سے مارا کسی کو ادھر سے مارا، حتیٰ کہ وہ کافر کٹتے گئے۔ کچھ آگے گیا تو مجھے حضور کا چہرہ انور نظر آنے لگا کہ حضور ان کافروں کے اندر، کافروں کے جھنڈ کے اندر حضور تنے تنہا ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جس وقت میں نے حضور کو دیکھا تو میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ کیفیات تھی کہ علی کہنے لگے کہ لوگوں مجھے کہیں حضور دکھائی نہ دیے، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب حضور نہیں رہے، جب جس مشن کی خاطر حضور نے جان دے دی ہے تو ہم نے زندہ رہ کے کرنا بھی کیا ہے، اور وہ زندگی ہی کیا زندگی ہے جو حضور کے بغیر گزرے۔ اگر حضور نہیں رہے تو ہم بھی اسی مشن کے اوپر اپنی جانیں دے کے جان آفری کے سپرد کریں گے۔ تو سامعین محترم، اسی کے اوپر رکھ کے آج کے کچھ لوگوں نے، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ صحابی ہے بھلا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اسے صحابی کہتے ہیں؟ شان صحابیت کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائی، 1400 سال پہلے کی جنگ کو آج سامنے رکھ کے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کے اوپر تانا زنی شروع کر دی۔ اور پچھلے دنوں کے اندر کچھ ماہ پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھ کر ان لوگوں نے صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنایا کہ وہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ لوگوں آئیے سنیے، پہلا جواب اس کا یہ ہے، میں یہ پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، جو صحابی بنتا ہے کیا وہ کسی عمل سے بنتا ہے؟ صحابی کسی عمل سے صحابی بنا ہے کہ اس نے چلے کاٹے ہیں، 40 سال جا کے غاروں کے اندر عبادت کی ہے تو تب جا کے بندہ صحابی بنا ہے؟ سب دریاؤں کے اندر کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے رہے پھر صحابی بنا ہے، نفل پڑھ کے صحابی بنا ہے، نمازیں پڑھ کے صحابی بنا ہے، پیدل حج کر کے صحابی بنا ہے؟ بتائیے کہ صحابی کیا کسی عمل کے کرنے سے صحابی بنا ہے؟ نہیں دوستو، صحابی عمل سے صحابی نہیں بنا، صحابی بنتا ہے صحابی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے، عمل کر کے، چلے کاٹ کے بندہ ولی تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، گوشت تو بن سکتا ہے، سارا کچھ بن سکتا ہے، لیکن صحابی جب بھی بنا ہے وہ حضور کا رخ انور دیکھ کے بنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس وقت ان لوگوں کو نصیب آئی، اب رہتی دنیا تک کسی کو یہ عبادت نصیب ہی نہیں ہونی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، صحابی عمل سے صحابی نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے کملی والے کو دیکھ کے۔ اور دوستو پھر اسی لیے کسی صحابی کا عمل صحابی کی صحابیت کو زائل بھی نہیں کرتا، صحابیت کو ختم بھی نہیں کرتا۔ اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے تو عمل سے نہ صحابی بنا ہے، نہ عمل سے اس کی صحابیت کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے۔ صحابی اپنے کسی عمل کی وجہ سے پھر بھی صحابی رہتا ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے لوگوں؟ دوسرا جواب یہ ہے، خالق کائنات نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس حالت کے اندر جن سے یہ خطا ہوئی، جن سے گئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور لوگوں جنہیں اللہ معاف کر دے ان کے بارے میں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی ذات کے اوپر تنازع نہیں کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذات کو ڈسکس کرنے والے جن کو اللہ نے معاف کر دیا؟ ارے جن کو اللہ نے معاف کیا ہے ان کے اوپر تو حضور نے گفتگو نہیں سنی کی سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت خاطب بن ابی بلتا صحابی رسول ہیں، بدر کے اندر شریک ہوئے،
بدری صحابی ہیں. حضور نے یہ اعلان فرما دیا جس وقت حضور مکہ المکرمہ کے لیے گئے. آپ نے مکے کو جس وقت فتح کرنا تھا تو فتح کرنے کے لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی یہ راز مدینے سے باہر نہ نکالے کہ ہم لوگ مکے کی فتح کے لیے جا رہے ہیں. کوئی یہ راز باہر نہ نکالے. کچھ وقت گزرا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اطلاع کی. آپ نے حضرت علی کو بلایا, حضرت مقداد کو بلا کے کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر چلے جاؤ, ایک خاتون ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, اس خط کے اندر میرا راز کھلا ہوا ہے, میرا راز کھول دیا گیا ہے, جاؤ اس سے وہ خط لے آؤ. حضرت علی دوڑتے ہیں, اس مقام کے اوپر پہنچے. وہاں پر جس طرح حضور نے بتایا تھا اسی طرح اسی جگہ کے اوپر ایک خاتون کھڑی ہے. حضور نے فرمایا تیرے پاس, حضرت علی نے کہا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے پاس خط نہ ہو, تیرے پاس خط ہے. نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی زبان سے جملہ نکلا ہو اور وہ غلط ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اگر تو یوں نہیں بولے گی تو پھر میں تجھے تیری تلاشی لوں گا اور جس طرح چاہوں گا تیری تلاشی لوں گا. لہٰذا آرام سکون سے وہ خط واپس کر دے. اس نے سر کے اوپر جوڑا بنا رکھا تھا, اس نے اپنے بال کھولے, اسے خبر تھی کہ اب میں بچوں گی نہیں, تو اس نے اپنا جوڑا بنا رکھا تھا, اس نے بال کھولے. جیسے ہی وہ بال کھولتی ہے خط زمین کے اوپر گرا. اس نے خط, حضرت علی نے خط اٹھایا تو خط کے اندر راز کھلا ہوا تھا. آپ وہ خط لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور نے پوچھا کہ تجھے خط کس نے دیا ہے؟ آپ وہ کہنے لگی کہ مجھے خاطب بن ابی بلتا نے خط دیا ہے. لوگوں یہ صحابی ہے, یہ صحابی تھے. حضرت خاطب بن ابی بلتا کو حضور نے طلب کیا, خاطب یہ خط تو نے دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا راز کسی نے نہیں کھولنا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا. آپ نے فرمایا پھر خاطب تو نے یہ راز میرا کیوں کھولا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا, کوئی بات نہ کیجئے گا, نہ میں منافق ہوں نہ میں مرتد ہوں, میرے اہل خانہ مکہ کے اندر ہیں. یا رسول اللہ میں بلائی کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرے سے یہ خطا ہوئی, میرے سے یہ عذر ہوا. آقا یا رسول اللہ میں اس کی عذر کو تسلیم کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم تو اس بات کو دیکھتے تھے تو آپ تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی, عرض کی یا رسول اللہ خاطب منافق ہو گیا ہے, اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں, یہ مومن نہیں یہ منافق ہے. صحابہ کرام غصے سے برا حال ہے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی, لیکن حضور علیہ السلام نے تسلی سے کہا. حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا یہ بدر کے اندر شریک ہوا تھا اور بدر والوں کے لیے خدا نے یہ اعلان کر دیا ہے اللہ نے ان کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں اور پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں. لوگوں ان کی خبر تو خدا کے رسول نے گفتگو نہیں کی, ہم کون ہوتے ہیں زبان کھولے. رب نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے اوپر اپنی گفتگو کریں, جو صحابہ کی اوپر تانا زنی کریں؟ پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ گفتگو کرنے والے؟ جب خدا نے یہ اعلان کر دیا, اور اعلان ہی نہیں کیا پھر دوسری جگہ کے اوپر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. جب تک قرآن کے حرف قائم رہیں گے اس وقت تک یہ وعدہ بھی قائم رہے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمل سے صحابی نہیں بنے بلکہ کملی والے کے رخ زیبا کو دیکھ کے صحابی بنے ہیں. اور اللہ کے ہاں ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے, اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور پھر جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھنا کہ ایسے لوگ آئیں گے, بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا بلا کہیں گے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں ان سے کھانا پینا, ان سے اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا سب ختم کر دینا جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہیں گے.
پھر آپ نے بار بار یہی کہا، کہیں یہ نہیں لکھا کہ میرے صحابی کے اوپر ڈسکس کرتے رہنا، تبصرہ کرنا، بلکہ آپ نے یہی فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا۔ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، میرا صحابی آدھا کلو کسی شے کو صدقہ کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا صحابی کے آدھا کلو صدقے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کہ اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے، رب نے ان کو معاف کر دیا، اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے اوپر ڈسکس کرے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ لوگوں، احد کے میدان کے اندر بڑے دل خراش منظر دیکھنے کو ملے، جیسے آپ نے سنا کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کو چیرا گیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، حضرت عبداللہ ابن جاش کا سینہ چیرا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے، اتنے دل خراش منظر تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ حمزہ کا کلیجہ کس نے چیرا؟ وحشی نے چیرا۔ حمزہ کا کلیجہ کس نے چبایا؟ ہندا نے چبایا، جو ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا، اس نے چبایا۔ سامعین محترم، اور ہندا ہے کون؟ خود ابو سفیان کی بیوی ہندا ہے۔ دوستو، وقت گزرتا چلا گیا، ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح عطا کر دی۔ جب مکے کی فتح عطا کی گئی تو یہی سامنے آ گئے، ہندا بھی سامنے آئی، وحشی بھی سامنے آیا، ابو سفیان بھی سامنے آیا۔ آج آپ اہل تشیع کو دیکھیں، واضح لفظوں میں کہوں گا، وہ ابو سفیان کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ ابو سفیان بھی صحابی ہیں، ہندا بھی صحابیہ ہیں، اور اسی پہ رکھ کے ابو سفیان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بلا کہتے ہیں، نازیبہ کلمات کہیں گے۔ میرے دوستو، ابو سفیان سامنے آتے ہیں، حضور نے ابو سفیان کو بھی معاف کیا۔ ہندا سامنے آئی، ہندا تھوڑا زخم تھا، آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ ہندا کہنے لگی، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، جا، میں نے تجھے بھی آج معاف کیا۔ وحشی سامنے آیا، وحشی کو کہا، وحشی بتا تو صحیح کیا ہوا تھا۔ وحشی نے سارا کچھ بتایا، پھر کہا، وحشی تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر میرے سامنے نہ آنا، کہ تجھے دیکھوں گا مجھے اپنے چچا حمزہ کا زخم یاد آئے گا۔ حضور نے ابو سفیان کو معاف کیا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا۔ ہندا کو معاف کیا، ہندا نے کلمہ پڑھا۔ وحشی کو معاف کیا، وحشی نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ بھی پڑھا، رخ مصطفیٰ کو بھی دیکھا، مسلمان بھی ہوئے اور صحابی بھی بنے، صحابی بھی بنے، مسلمان بھی ہوئے۔ لوگوں، پھر اس کے بعد آج ابو سفیان کے اوپر ڈسکس کرنا، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، ہندا کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، جو کچھ کیا انہوں نے، عمر گزر گئی ان کی دشمنی کے اندر، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ لوگوں، جہاں حضور معاف کر دیں پھر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میرا بابا، میرا دادا، میرا بڑا کسی جگہ کے اوپر کسی پنچایت کے اندر جا کے فیصلہ کر رہا ہے اور میں اس کو تسلیم نہ کروں تو لوگ کہتے ہیں کیسا بے حیا آدمی ہے جو اپنے بڑے کی نہیں مانتا۔ ارے جس کو کملی والے نے معاف کر دیا اور وہ کملی والے کی نہ مانے، پھر بتاؤ اسے کیا کہیں گے، پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ اور لوگوں، جن کو حضور معاف کریں، جہاں حضور فیصلہ کر دیں، وہاں تو بڑے بڑے نہیں بولتے۔ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا تھا، حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا مکے والوں نے، تو سفیان نے یہ کہا تھا، ابو سفیان نے، کہ اس کے نتیجے بڑے سخت آئیں گے۔ تو ابو سفیان معافی مانگنے کے لیے مکے سے چلا اور مدینے آ گیا، اور آ کے کہنے لگا، حضور ہم سے معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں سفیان، اب وقت گزر گیا ہے، اب معافی نہیں ملے گی تجھے۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھا، اور اٹھ کے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، ابو سفیان وہاں سے اٹھا، حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، ابو بکر کو کہنے لگا، ابو بکر تو حضور کا یار ہے، یاروں کی تو کوئی نہیں ٹالتا، سفارش کر دے حضور کی بارگاہ میں، حضور ہمیں معاف کر دیں، حدیبیہ کو جو معاہدہ ہے اس کی تاریخ کو بڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر کا جملہ سنیے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اور یہ عقیدہ بن گیا، یہ قانون بن گیا ابو بکر کا یہ جملہ،
حضرت ابو بکر کہنے لگے سفیان جہاں حضور فیصلہ فرما دیں وہاں ہماری کوئی جرت نہیں ہے کہ وہاں ہم اپنی بات کریں. پھر وہاں سے اٹھتا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا. حضرت فاروق اعظم نے بھی یہی جواب دیا، بلکہ حضرت فاروق اعظم تو شدید غصے ہوئے، وہاں سے اسے نکلا. پھر حضرت علی کے پاس آ گیا. حضرت علی سے کہنے علی تو حضور کے چچے کا بیٹا ہے، تو حضور کا داماد ہے. دوستو یہ علی کے پاس آنا بھی آنے والی نسلوں کے لیے عقیدہ بنانا تھا. کہنے لگے علی تو سفارش کر دے، تیری تو بات مانیں گے. علی کہنے لگے، اہل تشیع کے لیے یہ جملہ ہے حضرت مولا علی کا، سیرت کی کتابوں میں آج بھی یوں ہی لکھا ہے. حضرت علی کہنے لگے، آپ نے فرمایا سفیان جہاں حضور فیصلہ کریں وہاں پر ہم لوگ بولا نہیں کرتے، ہم لوگ گفتگو نہیں کرتے. وہاں پر اٹھا، سیدہ کائنات کے دروازے پہ آ گیا، سیدہ خاتون جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا فاطمہ جہاں کہیں کسی کی بات نہیں بنتی تیرے دروازے پہ آ کے وہاں بھی بات بن جاتی ہے. فاطمہ تو نے صرف اتنا کرنا ہے کہ حسن، چھوٹی سی عمر تھی حضرت حسن کی، چھوٹی سی عمر، حضرت حسن کو یہ کہہ کے بھیج دے کہ حضرت حسن یہ کہہ دے کہ ہم نے سفیان کی سفارش قبول کر لی ہے تو پھر حضور بھی مان جائیں گے. حضرت سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ نہیں، حسن تو ویسے بھی چھوٹا ہے، جہاں حضور فیصلہ کریں حضور کی بات کے اوپر ہم اپنی بات نہیں کیا کرتے. حق بنتا ہے جہاں حضور بات کر دیں وہاں حق بنتا ہے کہ اپنا سر جھکا لیں، نہ کہ وہاں پر تبصرے کریں. لوگوں یہ عقیدہ بن گیا، یہ واضح ہو گیا کہ جہاں حضور بات کر دیں وہاں پر پھر بات نہیں کی جاتی. اور یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں، ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں جن کا نام حضرت سیدہ ام حبیبہ ہے. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں. جس وقت سفیان آیا تو سیدھا پہلے سیدہ ام حبیبہ کے پاس آیا، اپنی بیٹی کے پاس آیا. سفیان بیٹھنے لگا حضور کے بستر کے اوپر. سفیان جو بیٹھنے لگا حضرت سیدہ ام حبیبہ نے نیچے سے حضور کا بستر نکال لیا. تو اس نے کہا سیدہ ام حبیبہ سے، وہ کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگا کہ ام حبیبہ بستر کیوں کھینچا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تو مشرک ہے اور نجس ہے اور یہ کملی والے کا بستر ہے، تو یہ تو اس بستر کے قابل نہیں ہے کہ تجھے یہاں بٹھایا جائے. تو ابو سفیان کہنے لگا ابو سفیان کہنے لگا ام حبیبہ میں تیرا باپ بھی تو ہوں میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تو بعد میں ہے، پہلے تو کملی والے کا دشمن ہے. تو ہم لوگ، فرمایا حضور کا فرمان، اس وقت تک کوئی بندہ مومن اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی عزت، اپنی جان مال سے بڑھ کے ہر شے سے حضور کا پیار نہ کرے. لوگوں ایک ایک چیز قانون بنی، ایک ایک چیز اصول بن گیا. اور وہیں پر دیکھیں وہ بھی تو لوگ موجود تھے، حضور کے غلام ہیں حضرت عبداللہ البجلی، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی. وہ ایک دفعہ زمین پر بیٹھنے لگے، حضور کی دور سے نگاہ پڑی کہ زمین پر بیٹھنے لگا ہے. حضور نے اپنی کملی اتاری، حضور نے اپنی چادر اتاری، یوں حضور نے اپنی چادر اتار کے حضور نے یوں لپیٹ کے آپ نے دور پھینکی کہ عبداللہ زمین پہ نہ بیٹھ، یہ چادر زمین پہ بچھا لے، پھر اس چادر کے اوپر بیٹھ جا. آپ نے دور سے وہ چادر پکڑی. لوگوں کیسے وہ حزین منظر ہوں گے، کیسی وہ بخت آور آنکھیں ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھے ہیں. حضور کی چادر کو پکڑ لیا. جب چادر پکڑی تو پہلے اس چادر پہ بوسہ دے کے پھر آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر پھر کہا آقا اتنی جرت کس کے اندر ہے جو آپ کی چادر کو زمین پہ بچھا کے اوپر بیٹھ جائے؟ اتنی جرت کس کے اندر ہے جو آپ کی چادر کے اوپر بیٹھ جائے؟ آپ کی چادر زمین پہ بچھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی چادر تو بوسہ لینے کے لیے، آنکھوں پہ لگانے کے لیے ہے. ایک ایک شے قانون بن گئی. حضور نے یہ فرما دیا، ابو بکر کا یہ فرمان، جہاں حضور بات کریں وہاں پر ہم لوگ بات نہیں کرتے. لوگوں پھر ابو سفیان کو حضور نے معاف کیا، ہندا کو حضور نے معاف کیا، وحشی کو حضور نے معاف کیا. جن کو حضور نے معاف کر دیا
پھر انہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تبصرے کرنے والے، ان کے اوپر گفتگو کرنے والے؟ ان کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھا دیں، ان کو بات یوں سمجھائیں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام مکے سے چلے تھے، کوفہ آئے، کوفہ سے کربلا آئے، کربلا سے حضرت امام علی مقام مکے سے جب چلے تھے تو آپ کی منزل کربلا تو نہیں تھی، حضرت امام علی مقام کی منزل کوفہ تھی، کوفہ سے خط گئے تھے، کربلا سے تو خط نہیں گئے، تو پھر امام علی مقام کربلا میں کیسے آ گئے؟ لوگوں اس وقت کوفہ شہر کے باہر یزیدی فوج کا ایک دستہ پہرا دے رہا تھا، اور اس کا حکم تھا یزید کا کہ حسین کوفے میں آئے تو حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا، اسے باہر کی طرف کر دینا، اور باہر کی طرف کربلا کا میدان تھا۔ اور یزید کی فوج کا جو لیڈر تھا وہ کون تھا؟ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، یزید کی فوج کا جو لیڈر تھا وہ حضرت ہر تھے۔ حضرت ہر اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ لوگوں ہر نے کہا تھا حسین ابن علی آپ کو کوفے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ کوفے سے باہر چلے جائیں۔ کربلا کے میدان میں آگے، کربلا میں لانے والا ہر تھا۔ لوگوں ان سے پوچھئے ہر کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہیں گے کہ ہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ہر نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ وفا کی تھی۔ کیسی وفا کی تھی؟ 18 خانوادہ نبوت کے لوگ شہید ہو گئے، 72 صحابہ کی اولادیں شہید ہو گئیں۔ یہ کون سی وفا تھی؟ ہر تھی۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت امام علی مقام کے پیچھے ہر نے ایک نماز پڑھی، تو ہر نے کہا جس کے پیچھے نماز پڑھیں تابع داری بھی اسی کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حسین جو کچھ پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی معافی دیں، آئندہ زندگی میں اپنی غلامی میں قبول کریں۔ حضرت امام علی مقام نے ہر کی معافی کو قبول کیا، اس لیے آج بھی وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آج بھی اس کا مزار ہے، اور اس کے مزار کے اوپر آج بھی رحمتوں کا نزول ہے۔ ارے اتنی سی بات پہ رکھ کے پوچھو کہ دوترے کی دی ہوئی معافی سمجھ میں آتی ہے، نانے کی دی ہوئی معافی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ نانے نے معافی دی ہندا کو، نانے نے معافی دی تمہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ یقین رکھیں، اللہ نے عقیدہ حقہ دیا ہے، اہل سنت و جماعت دیا ہے، جس کا حرف حرف، جس کی سطر سطر قرآن و سنت کے ساتھ آیا ہیں۔ احد کے میدان نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جن کو حضور نے معاف کیا، وہ آج بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور لوگوں جس نے زبان کھولی صحابہ کے بارے میں وہ سن لے، جس نے کسی بھی صحابی کے بارے میں کہیں ادنا سی بھی زبان کھولی، وہیں پہ اس کی روحانیت کا سلسلہ کٹ جائے گا، اس کے فیض کا سلسلہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا جہاں اس نے صحابی کے بارے میں زبان کھولی۔ جن کو حضور نے معاف کیا وہ ذاتیں تبصرے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ذاتیں ہدایت لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔